बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुदल। आज 23 जुलाई है साल 2020। हामिद मीर ने पाकिस्तान के एक आम रियासती इदारे ISI पर बराह रास्त एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, आज की इस व्लॉग में हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आपको इल्म है कि एक ज़माना था जब पाक फौज और ISI पर तनकीद करना एक रियासत दुश्मनी और गद्दार वतन का वतीरा समझा जाता था, लेकिन जूं जूं ये मीडिया आज़ाद हुआ, नाम नहाद जमहूरियत आई, उसके बाद रियासती इदारों पर हमला करना ये एक आम सा फैशन बन चुका है। अभी आपने देखा, हाल ही में एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा हुए। उसके बाद रियासती इदारे में से किसी ने इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हजरात जो कि वजीफ़ा खौरों की लिस्ट के अंदर आते हैं, वो इस हवाले से ISI पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जियो टीवी और जंग से वाबस्ता, स्पेशली डॉन से वाबस्ता लोग इस तरह करते रहते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन भी नहीं हुआ। जब एक्शन नहीं होता तो बहुत सारे लोग जो मुहिब वतन हैं, जो पाक फौज से, ISI से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या वजह है, इदारों की क्या मजबूरी है, आखिर अदलिया की क्या मजबूरी है, हुकूमत की क्या मजबूरी है कि इस तरह के इल्ज़ामात आए रोज़ लगाए जाते हैं मगर कोई एक्शन नहीं होता। फिर बंदा कंफ्यूज होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इदारे वाक़यातन इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आता। बाद औक़ात कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के इदारों के लोग खुलकर सामने बयान नहीं करते। लेकिन ये भी हकीकत है कि अब जिस तरह बैनुल-अक़वामी इदारों को साथ मिलाकर पाकिस्तान की फौज और ISI को बदनाम करने का एक तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है, अगर इस पर काबू ना पाया गया तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। अभी मैं आपको थोड़ी बात, आज अगरचे उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से हामिद मीर ने जो गुफ्तगू की है, उससे पहले मैं आपको पिछले 3 दिन के उनके सारे जो मामलात हैं वो आपके सामने रखता हूं। और फिर आप देखिए कि मीर शकील और रहमान का एक केस बना। मीर शकील और रहमान को नैब ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद ज़ाहिर है अभी उन पर रेफरेंस दायर नहीं हुआ और उनको कहना है कि 54 कैनाल ज़मीन का तनाज़ा है और जिसके अंदर LDA और उस वक़्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने इन्वॉल्व होकर उनको फ़ायदा पहुँचाया और ये गैर कानूनी ओहदे से फ़ायदा उठाया है नवाज शरीफ ने और अपने एक अच्छे दोस्त मीर शकील और रहमान को ये बख्शिश की है सरकार के खाते से। अब ये एक रेफरेंस है, ये लीगल मैटर है। जब किसी और शख्स का कोई लीगल मैटर अदालत में होता है, नैब के पास होता है या किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है, तो उस वक्त यही सहाफ़ी टेलीविजन चैनल्स पर, टॉक शोज पर बैठकर और अपने कॉलम्स में जिक्र करते हैं कि ये मामला सब जुडाइस है, लिहाजा इस पर गुफ्तगू मत की जाए। लेकिन यहाँ मीर शकील और रहमान का मामला है, बाकायदा उसको रियासती इदारे ने हिरासत में लिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बैनुल-अक़वामी तंजीमात को साथ मिलाकर एहतजाज की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, मैं इस पर भी आपको बताता हूँ कि ये कितनी ख़तरनाक गेम है। अगर इसको पर खामोश रहा गया, कार्रवाई ना की गई, तो फिर बहुत सारे मुहिब वतन लोगों के दिल टूटेंगे। अब आज से 3 दिन पहले 20 तारीख को हामिद मीर साहब ने एक कॉलम रोजनामा जंग में लिखा, उसका उन्वान था हारन बजाओ हुकूमत को जगाओ। ये बेसिकली कॉलम तो इस कंटेक्स्ट में लिखा गया था कि लाहौर से कुछ ताजर जो शादी हाल्स और कुछ अपने कारोबार खोलने के लिए एहतजाज कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, वो इस्लामाबाद में पहुंचे। तो उस पर पहुंचने पर ये हामिद मीर साहब ने जो कॉलम लिखा है वो मैं चंद हिंट्स आपको देता हूं, फिर आप समझेंगे कि ये मामला असल में किस तरफ जा रहा है। वो कहते हैं कि हम गैर मुल्की सफारतकार कहा करते थे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामाबाद में कई किलोमीटर का फासला है। कुछ दिन मुशीर ख़जाना को लोगों ने घेरा तो मुझसे वो कहते हैं कि गैर मुल्की एक सफारतकार ने पूछा कि कहीं ये अपोजिशन के लोग तो नहीं हैं। अब ये इनका एक तरीकाकार है कि ये अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि जैसे रोज़ इनको अमरीकी सफ़ीर और दूसरों ने बुलाया होता है और डिप्लोमेट्स इनके साथ ये सारे मशवरे करते हैं, वो आपको इसके अंदर समझ आएगी। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा, नहीं जनाब, ये अपोजिशन के लोग नहीं है, बल्कि ये वहाँ के सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजम हैं जिन्होंने मुशीर ख़जाना को घेरा हुआ है। ताजरों का वो कहते हैं एक अनोखा मैंने एहतजाज देखा जिसके अंदर हारन बजाओ और ये हुकूमत को जगाओ इस उन्वान से हो रहा था। वो कहते हैं कि जब ये इसी तरह हो रहा था ये एहतजाज, तो मैं उसी रेड जोन के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर बैठा हुआ था। 4 सहाफ़ी थे, 6-6 फुट का फासला था
اور ساتھ جو ہے وہ 4 وہاں مختلف جو فارن ڈپلومیٹ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے. اب وہ سارے لوگ بھی حامد میر چونکہ بہت عام بندہ ہے، اب یہ حامد میر صرف کہتا ہے کہ وہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ سارے معاملات پاکستان کیسے چلا رہا ہے، یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو آزادی اظہار رائے نہیں دیا جا رہا. تو اس حوالے سے وہ حامد میر جو ہے وہ آگے حکومت کو ایک دھمکی انہوں نے دی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو حکومت یہ معاملے کو سمجھ نہیں رہی کہ جس طرح غیر ملکی جو لوگ ہیں یورپی یونین وہ کس طرح ان کو وارننگ دے رہی ہے، اس وارننگ کو نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو جی ایس پی اسٹیٹس ہے، جس کے مطابق 7 ترقی پذیر ممالک ایسے ہیں جن پر امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ اپنے یورپ کی منڈیوں کے اندر اپنے مال کو بیچ سکتے ہیں. لیکن اب انسانی حقوق کی چونکہ پامالی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے چائلڈ کچھ ابڈکشن بھی ہو رہی ہے، اس وجہ سے اب پاکستان پر پابندی لگے گی. یہ حامد میر کا الارمنگ سچویشن بتانے کا مقصد ہے. وہ کہتے ہیں یہاں آزادی اظہار رائے پر بھی پابندی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لہذا اس پر پابندی لگنی ہے. اور یہ جب یورپی یونین کے اندر اس حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی تو آپ سوچئے کہ پاکستان یہ اپنا سٹیٹس کس طرح برقرار رکھ سکے گا. دوسری طرف وہ کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی آزادی اظہار کا معاملہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے اور پاکستان بلیک لسٹ کی طرف جا سکتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے. اب کیوں مسئلہ سارا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ میر شکیل الرحمان جو روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف ہیں اور جیو کے بھی چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو چونکہ گرفتار کیا ہے، اس لیے اب آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی پامالی پوری دنیا کی جو تنظیمات ہیں ان کے حق میں کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ مسئلہ اب پاکستان کے لیے بہت پیچیدہ ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آج اس کالم میں 20 جولائی کو وہ کہتے ہیں آج صبح مجھ سے ایک وزیر نے پوچھا کہ جناب اگر دوہری شہریت ایم این ایز اور وفاقی وزراء نہیں رکھ سکتے تو یہ مشیر اور معاون خصوصی کیوں رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جناب آپ حکومت میں ہیں. مزید انہوں نے مجھ سے بات کی، یعنی وزیر بھی ان سے حامد میر سے مشورہ کرتے ہیں، ڈپلومیٹ جو ہے فارن وہ بھی حامد میر سے پوچھتے ہیں، اور حامد میر اس وقت پوری حکومت اور ریاست پاکستان چلا رہا ہے. یہ تاثر دیا انہوں نے 20 جولائی کے اپنے روزنامہ جنگ کے کالم میں. اب آج کے کالم کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کا کالم جو ہے اس کا عنوان ہے ان کا آپ سے مل کر خوشی ہوئی. بیسیکلی وہ ایک صحافیوں کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کہ ایک صحافی ملا، اس سے بڑے اچھے ملے کہ آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، جنرل ضیاء الحق نے کہا. لیکن بعد کے اندر اس کے ڈائجسٹ پر پابندی لگا دی گئی. اب یہاں پر آپ ان کی ٹون چیک کیجئے. اب حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جناب فرق اتنا ہے کہ ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں صحافیوں کو پتہ ہوتا تھا کہ مصیبتیں نازل کرنے والے کون ہیں، یعنی وہ کہہ دیتے تھے کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی اغوا کر. اور لیکن اب جو ہے وہ صحافیوں کو لیکن آج کے جمہوری دور میں پابندیاں لگانے والے صحافیوں کو پولیس کی وردیوں میں اغوا کرنے والے احسان اللہ احسان سے دھمکیاں دلوانے والے خود سامنے نہیں آتے. شاید اس لیے آج کی جمہوریت جنرل ضیاء الحق کی آمریت سے خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. اب احسان اللہ احسان چند دن پہلے ایک دھمکی ملی بلاول زرداری کو. بلاول زرداری کو دھمکی احسان اللہ احسان نے دی ہے، لیکن حامد میر کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی کے کہنے پر احسان اللہ احسان نے دھمکی دیا. ان کے آج کے کالم اگر آپ پڑھیں گے جنگ میں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ریاستی آئی ایس آئی اور پاک فوج پر الزامات، یہ ایک وتیرہ بن گیا حامد میر کا. اب ہم آتے ہیں جو وائس آف امریکہ کو آج حامد میر نے انٹرویو دیا ہے، بلکہ گزشتہ روز، اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا آئی جی کہاں ہے. آئی جی آپ نے جو لوگ تھے پولیس کے وہ بھی دیکھنے لگے کہ آئی جی صاحب جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ کہاں ہیں، تو وہ آئی جی وہاں نہیں تھے کیونکہ ان کو صرف جو سٹی کیمراز ہیں ان کا ریکارڈ دینا پڑتا، تو وہ وہاں پر نہیں تھے. حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ آئی جی اس وقت جو ہے وہ اپنے ضروری کسی میٹنگ میں ہوں گے یا ایک پیشہ ورانہ امور ہوتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ کیمروں میں لوگ نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے، لیکن سویلین حکومت کا مجھے یقین ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے تعلق کن کا ہے؟ مجھے پتا چلا کہ جب میرے پروگرام کو سینسر کیا گیا، اور سینسر کرنے والے کون تھے؟ غیر سویلین لوگ، اشارہ ان کا آئی ایس آئی کی طرف ہے. انہوں نے میرے پروگرام کے اندر جب مطیع اللہ جان کا میں نے ذکر کرنا تھا اس سیگمنٹ کے اندر، تو وہ سینسر کروایا گیا اور ایڈٹ ہوا، اس کو میں پوری طرح چلا نہیں سکا. اب یہ ان کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ روزنامہ جنگ جو ہے اس سے ریزائن بھی نہیں کر رہا ہے، جیو کو چھوڑ بھی نہیں رہے کہ آپ کے پروگرام ایڈٹ ہو رہے ہیں،
وہ بھی کمائی اپنی پوری رکھنی ہے، لیکن اس کے باوجود الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میر شکیل الرحمان کو قید میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس حوالے سے بلیک میل کیا جا سکے، اس لیے ایڈٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پروگرام۔ اب یہ پورا ایک بڑا سنگین الزام ہے اس طرح کا جو مسلسل یہ لگا رہے ہیں، پی ٹی ایم کے لوگ لگاتے ہیں۔ آپ دیکھا علی وزیر، میں نے گزشتہ روز آپ کو بتایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرے وہ بلند کرتے ہیں، منظور پشتین سارا قبیلہ۔ اسی طرح اب بی ایل اے اور یہ سارا جو گماشتے ہیں، ان کے ہرکارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک، اور وہ مختلف لوگ وہاں سے ٹویٹس کرتے ہیں، اور ایک پورا ماحول آپ اگر ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر جائیں گے، یوٹیوب پر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جو آئی ایس آئی اور پاک فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس نے ملک کی سیکیورٹی کو ہر حوالے سے سیکیور کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ہمارے فارن جو اثاثے ہیں نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت کے لیے پاکستان کتنے پوائنٹس 6 پوائنٹس آگے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پوری جو پاکستان کی دہشت گردی یہاں کا جو ماحول تھا، یہ آئی ایس آئی تھی جس نے پاکستان کا تحفظ کیا ہوا ہے۔ اگر صرف انہیں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، یہ جو سویلین ہے نام نہاد جمہوریت کے علمبردار، اگر ملک ان کے حوالے اگر کیا جائے تو اب تک یہ پورا ملک کا اور زیادہ کچومر نکال چکے ہوتے۔ لیکن اب فیصلہ کرنا ہے ریاستی اداروں نے۔ اس وقت ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے پاکستان کا۔ ہر محب وطن شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے آخر ان نام نہاد وظیفہ خور صحافیوں سے یہ ہمارے ریاستی ادارے بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں؟ کب تک بلیک میل ہوتے رہیں؟ حکومت کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ عدلیہ اس پر نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ اگر انہیں تھوڑی بہت اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فکر ہو جاتی ہے اور اداروں کے لوگوں کی فکر ہو جاتی ہے تو آخر یہ پاک فوج اور آئی ایس آئی کو مسلسل ٹارگٹ کرنا ایک عام فیشن بن گیا ہے۔ یا تو آئی ایس آئی اور ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے آ کر بتانا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم اس جرم کے اندر انوالو ہیں، لیکن ایسے نہیں لگتا کہ اتنے کمزور پلاننگ ہو آئی ایس آئی کی کہ ایک بندے کو اٹھائیں اور پھر اس طرح چھوڑ دیں اور اس طرح آسانی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں جس نے اٹھایا غلط کیا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ پروو نہیں ہے اس سے پہلے آئی ایس آئی پر الزام لگانا، ریاستی پر الزام لگانا کروڑوں لوگوں کو ہائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا، روکا نہ گیا اور یہ معاملات آزادی، اظہار رائے، جمہوریت اور اس نام سے ہوتے رہے، آج جس طرح بلاول آئی ایس آئی اور فوج کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس طرح مسلم لیگ نون کے چند لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں سلیکٹر اور اس طرح کے تانے دے کر، اس طرح اور لوگ بھی جو ہے وہ پی ٹی ایم اور سارے جو لوگ ہیں مل کر جب اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں تو کل ایف اے ٹی ایف کے اندر پاکستان پر پابندیاں لگانے کی احمد میر دھمکی دے چکے ہیں، پھر جی ایس پی جو جہاں سٹیٹس ہے یورپی یونین کا اس کے خاتمے کی دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میر شکیل الرحمان اور یہ آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، نہیں تو یہ انسانی حقوق، آزادی، اظہار رائے، یہ ساری آپ کی ریاست مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو یہ جو چند لوگ ہیں، حامد میر کیا اس ریاست پاکستان سے طاقتور ہے؟ سلیم صافی اور چند اس طرح کے منصور علی خان جیسے لوگ جو روز ٹارگٹ کرتے ہیں اس ملک کے اداروں کو، کیا وہ اس ریاست پاکستان اور ان کے اداروں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یا تو اس 22 کروڑ عوام کو صحیح بتا دیا جائے، نہیں تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی یہ جو گفتگو، یہ کالم ہے، اس طرح جواب نہ دینا، خاموشی اختیار کرنا ریاستی اداروں کا، ہمارے کروڑوں لوگوں کا اس سے دل آزاری ہوتی ہے، اور ریاستی اداروں سے وہ جو محبت کا گراف ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا آپ انتظار کرتے ہیں کہ حامد میر کے خلاف ریاستی ادارے ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اس سے ثبوت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔